يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ فَضْلًا مِنَّا. صلوات. التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مولانا سید محمد النقوی ابن سید عابد حسین حاتف الوری، سید لیاقت علی زیدی ابن سید امجد علی زیدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات ہدیہ کریں گے. سورہ مبارکہ سبا کی 10ویں آیت ہے یہ، اور آیت پوری ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. ہم نے داؤد کو اپنے ایک فضل سے، فضلاً نکرہ ہے اور ایک فضل کی طرف اشارہ ہے. ہم نے داؤد کو اپنے ایک فضل سے نوازا. حضرت داؤد کو اللہ نے جس فضل سے نوازا وہ لہن کا فضل تھا، یعنی اللہ نے گلے کو، سوز کو، لہن کو اور گلے کے استعمال کو اپنا فضل شمار کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ نے حضرت داؤد کو جو معجزہ عطا کیا وہ خوش لہنی تھا، وہ گلے کا اچھا استعمال اور گلے کی صلاحیت. جب حضرت داؤد زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے تھے. اگر کبھی صحرا میں زبور کی تلاوت فرمائی تو پرندے حضرت داؤد کے اطراف میں اس طرح سے پرواز کرتے تھے کہ گویا ان کے ساتھ چہچہا رہے ہیں. اور اگر کبھی سمندر کے کنارے آپ نے تلاوت فرمائی تو سمندر کی روانی رک جاتی تھی اور وہ رک کر بتاتی تھی کہ مجھ سے زیادہ اچھا چلنے والا ہے، مجھ سے زیادہ اچھا بہنے والا ہے، مجھ سے اچھا زیادہ بولنے والا ہے. سمندر چلتا ہے تو بولتا ہے اور رک جائے تو اس کا بولنا بند ہو جاتا ہے. یہ فرمایا ہے معصوم امام کی حدیث سے میں استفادہ کر رہا ہوں کہ سمندر کی روانی رک کر بتاتی تھی کہ کوئی مجھ سے زیادہ خوش لہن ہے، لہذا اس کے آگے میں نہیں بولوں گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو پہلی بات تو میں وقت کا اختصار اور وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تاریخ سوزخانی پر یقیناً گفتگو کرنا ایک طویل وقت درکار ہے، اور جتنے صفحات آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں کم سے کم اتنا تو وقت چاہیے. لیکن میں یقیناً وقت بہت ہو چکا اور مجلس تو میرے والد گرامی قبلہ گاہی کی مرثیے پر مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد تو اب نوحہ خوانی بنتی ہے اور جناب عرفان اعضا نوحہ خوانی فرمائیں گے. اور اس کے بعد میں آپ سب سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف نہ لے جائیے گا جب تک ناظر تناول نہ فرما لیں. اور یہ اہتمام کیا ہے اطفال حسینی رضویہ سوسائٹی کے بچوں نے،
جو ماضی کے بچے تھے اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، مگر ان سے میں گزارش کروں گا اپنے ساتھ بچوں کو شامل رکھیں اور خود اب پھر بچوں کی سرپرستی کریں. اور اسی طرح جناب رضی حیدر صاحب نے اس پوری مکمل مجلس کا انتظام اور انصرام اطفال حسینی اور جناب رضی حیدر صاحب نے کیا ہے. ہم نے جب ان سے کہا بھی تو انہوں نے کہا نہیں کوئی چیز ہم سے انہوں نے قبول نہیں کی، اور مکمل انتظام ان کی طرف سے. میں اپنے خانوادے کی طرف سے، اپنے والد گرامی، اپنی والدہ کی طرف سے جو مجلس سن رہی ہیں، والد تو یہ مرثیہ پڑھ کر اور یہ سوز پڑھ کر اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن والدہ میری سن رہی ہیں میری بات، بہت ہی لاغر ہو گئی ہیں ان چند دنوں میں، اور مسلسل گریہ ہے، اور کہتی ہیں میں جب آنکھ بند کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میرے سرانے کھڑا ہے اور مجھ سے آواز دے رہا ہے، اور جب میں آنکھ کھول کے دیکھتی ہوں تو وہ ہوتا نہیں ہے. تو بہت غم ہے، بہت بڑا، خاص طور پہ والدین کے لیے ہمارے، اور بھائی صاحب کی اہلیہ کے لیے، ان کی بچیوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور پھر ہمارے لیے، آپ سب کے لیے. تاریخ سوزخانی پر طے یہ تھا جناب اصغر حسنی صاحب نے، اور ہم نے طے کیا تھا کہ جناب علامہ ماجد رضا عابدی صاحب گفتگو فرمائیں گے، مگر ان کو دعوت دینے سے قبل ان کی کہیں مصروفیت تھی اور شہر میں وہ نہیں ہے. تو میں اس تاریخ کو صرف 2 جملے تو میں سوزخانی کی تعریف میں عرض کروں گا جو جناب اشتیاق علی خان حیدری اور جناب معشوق علی خان حیدری نے سوزخانی کی تعریف میں کہے ہیں. سوزخانی کی تعریف میں استاد اشتیاق علی خان حیدری فرماتے ہیں کہ سوزخانی میں اور گائیکی میں فرق یہ ہے، سوزخانی میں اور گائیکی میں فرق یہ ہے کہ موسیقی میں اور گلوکاری میں دھن غالب ہوتی ہے اور الفاظ ضمناً ہوتے ہیں، اور سوزخانی میں الفاظ غالب ہوتے ہیں اور سر اور دھن جو ہے وہ مغلوب ہوا کرتی ہے. الفاظ پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے سوزخانی میں، اور سوز کو اور گلے کا استعمال جو ہے وہ اس کے لیے ایک سواری کی مانند ہے. سوار، اچھا یہ اشتیاق علی صاحب سے، اور جناب معشوق علی صاحب کے الفاظ ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ گائیکی میں اور گلوکاری میں سر سوار ہوتا ہے اور الفاظ سواری ہوتے ہیں، جبکہ سوزخانی میں اس کے برخلاف ہے. سوزخانی میں سر سواری ہے اور الفاظ سوار ہے. تو یہی ایک موٹا سا فرق. اور پھر کیونکہ تاریخ سوزخانی میں پھر میں گریز کر رہا ہوں کہ یوں تو سوزخانی کی اگر مذہبی، کیونکہ ظاہر ہے مذہبی عنوان ہے، سب سے پہلا مرثیہ اگر اہل بیت کی خواہش پہ پڑھا گیا تو وہ جناب بشیر ابن جزلم نے پڑھا، اور انہوں نے مدینے میں سنائی، اور یہاں سے مرثیے کا آغاز ہوتا ہے. عربی میں مرثیہ اور فارسی میں روزہ خوانی اور اردو میں سوزخانی. ورنہ یہ اس خطے کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں روزہ خوانی ہو یا مرثیہ خوانی ہو یا سوزخانی ہو. مرثیہ خوانی اور سوزخانی میں کیا فرق ہے؟ ممکن ایک بچہ یہ ذہن میں بٹھائے، سوچے کہ ابھی مرثیہ بھی تو پڑھا گیا اور یہ سوزخانی بھی گئی، تو اس میں کیا فرق ہے؟ جب میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے تحت اللفظ مرثیہ خانے کا آغاز کیا تو پھر فرق ڈالنا ضروری ہو گیا کہ مرثیہ خوانی وہ ہے کہ جو تحت اللفظ میں پڑھا جائے، اور سوزخانی وہ ہے جو گلے کے استعمال سے پڑھا جائے. لہٰذا یہ ایک فرق بھی بیان کیا ہے اہل دقت نے سوزخانی اور مرثیہ خوانی میں. اور پھر کیونکہ گلے کا استعمال، اور اس کی ہسٹری میں ہے کہ لکھنؤ میں خاص طور پر، اودھ میں اور لکھنؤ میں خاص طور پر گلے کا استعمال اور تان اور باجوں کا استعمال اور روزانہ کی بنیاد پر گلوکاری کا جو ایک مزاج تھا اور عادت تھی، محرم میں آ کر جب وہ رک جاتا تھا تو تسکین مزاج بھی ضروری تھا اور تشفی مذہب بھی ضروری تھی. لہذا تشفی مذہب کے لیے اور تسکین مزاج کے لیے ان 2 مہینوں 8 دن تک، یعنی تقریباً کہہ لیجئے، ورنہ یہ 8 ربیع الاول تک کی تاریخ ذرا پرانی ہے، نئی ہے، معاف کیجیے گا،
2 مہینے 8 دن تک کی عزاداری کی تاریخ نئی ہے، پرانی تاریخ محرم اور صفر کی ہے۔ بہرحال ایام اعضاء میں پھر اس کا استعمال سوزخانی کی صورت میں اور عزائی کلام کو گلے کے استعمال کے ساتھ شروع کیا گیا۔ مجھے تاریخ سوزخانی کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی کہنے کا دل کرتا ہے کہ جس طرح کہیں اور آداب و قواعد و تہذیب ہیں، سوزخانی کے بھی کچھ قواعد اور آداب و تہذیب ہیں۔ سوزخانی کے قواعد و ضوابط کے اندر سب سے پہلی اور بنیادی شرط اور پہلا ضابطہ وہ ہے سادگی۔ یہ جب کہیں گانے جائے گا تو زرق برق لباس پہن کے جائے گا، جب مجلس میں آئے گا تو سادے کپڑے پہن کر آئے گا۔ سوزخانی کی بنیادی اور پہلی شرط سادگی کا اظہار، اور دوسری شرط ماحول کے مطابق ماحول کی تعمیر اور تشکیل۔ سوزخانی کی بنیادی شرائط میں ماحول کی تعمیر و تشکیل۔ تکیہ رکھا جائے گا، 2 زانو ہو کر بیٹھیں گے، اور ان مصروں کا کہ جس سے توقع ہے کہ مجمع گریہ کرے خود بھی اس سے اثر لیں گے، اور وہ صرف یہ نہیں کہ سامنے والا روئے بلکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میں بھی مصاب ہوں۔ تہذیب اور پھر مناسبت کا خیال رکھنا، مناسبت کا خیال رکھنا، حتیٰ اس حد تک مناسبت کا خیال رکھنا کہ اگر جوان کی مجلس ترحیم ہے تو پھر سوز سے لے کر مرثیہ تک مولا حسین کے جوان کا خیال رکھا جائے۔ اگر کسی خاتون کی مجلس ترحیم ہے تو اس کا خیال، بچے کی مجلس ترحیم ہے تو اس کا خیال رکھا جائے، کسی عالم کی ہے تو پھر کچھ اور بھی خیال رکھا جائے۔ تو لہذا ماحول کا اور مناسبت کا خیال رکھنا، مناسبت کا خیال رکھنا، اور خاص طور پر اس مناسبت کے خیال میں ابھی بھی گفتگو ہو رہی تھی جناب علامہ باقر حسین زیدی صاحب سے کہ صبح کے وقت میں اگر مجلس ہے تو اس کے سر علیحدہ ہوں گے، شام کے وقت میں اگر مجلس ہے تو اس کی دھنیں علیحدہ ہوں گی، رات کے وقت کی مجلس ہے تو اس کی دھنیں علیحدہ ہوں گی۔ یہ شاید اساتذہ کے علاوہ میری بات بعض بچوں کے لیے نہیں ہو۔ اور چوتھی شرط یا چوتھا ضابطہ جو اس وقت میں اپنی ترتیب میں سوزخانی سے متعلق جو باتیں پڑھ کر آیا ہوں اس میں یہ کہ حفظ مراتب کا خیال رکھنا۔ اگر مجلس میں پڑھنے والے سے زیادہ اچھا پڑھنے والا موجود ہے تو اس کی اجازت سے مرثیہ پڑھنا، اس کی اجازت لے کر سوز پڑھنا، اور اگر اس کا سوز پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم اس کے سامنے نہ پڑھنا، اس لیے کہ استاد شاگرد نہیں ہوتا کہ جو اپنے استاد کو جو ہے وہ اپنا سبق سنائے، شاگرد استاد کے سامنے نہیں۔ اب اگر اس کا کلام فرض کیجئے اس کی طرز وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ابھی کیونکہ استاد بیٹھے ہیں اس کے سامنے نہیں پڑھوں گا، یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ جناب سید سردار حسین زیدی فہیم الوری بزرگ شاعر بھی تھے اور بزرگ سوزخان بھی تھے، جنہیں جناب سبت جعفر صاحب نے بھی سوزخانی کی جو تاریخ مرتب کی ہے اس میں ان کا ذکر کیا۔ حیدرآباد میں مقیم تھے اور سادات الور کھیرتل کے وہ رہنے والے تھے انڈیا کے، اور جے پور میں بھی ان کا قیام رہا۔ ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ میرے دادا ابرار حسین زیادہ بڑے سوزخان تھے یا آپ زیادہ، اب بچکانا میرا سوال تھا اور بہت پرانی بات کر رہا ہوں، میں شاید بات کر گیا تھا جو مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ سوال کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے کہا جی آپ زیادہ بڑے سوزخان ہیں، کیونکہ ان کے پاس طرزیں بہت تھیں، بہت سی اچھی بندشیں تھیں اور نایاب بندشیں ان کے پاس تھیں، یا میرے دادا زیادہ بڑے پڑھنے والے تھے؟ تو کہنے لگے بیٹا تمہارے دادا کہاں اور میں کہاں، وہ میرے بڑے تھے، مجھ سے عمر میں بھی زیادہ تھے، مجھ سے پڑھائی میں بھی زیادہ تھے۔ اور ایک بات باقر بھائی انہوں نے بڑی حسین کی جو شاید سبق ہے سب کے لیے اپنے اپنے میدانوں میں، ہر ایک کا میدان علیحدہ ہے نا، تو ہر ایک کے موضوع کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ مجھ سے کہنے لگے ایک دن تمہارے دادا ابرار حسین نے میری سوزخانی سن رہے تھے، بیٹھے تھے، تو ایک سلام میرا ان کو اچھا لگا اور مجھ سے کہا کہ یہ مجھے لکھ کر دے دو۔ جب میں پڑھ لیا میں نے تو مجھے کہا یہ دے دو مجھے، تو میں نے ابرار حسین صاحب کو وہ سلام لکھ کر دے دیا۔ تو زندگی بھر پھر میں نے وہ سلام اور وہ بندش پڑھی ہی نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنے بڑے کو وہ کلام دے دیا۔ اب میرا سینئر وہ پڑھے گا، میں وہ کلام نہیں پڑھوں گا۔ تو حفظ مراتب کا خیال رکھنا،
یہ سوسخانی کی ایک تہذیب ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ جناب علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ نے سن 1954 میں ادارہ انجمن سوسخانان، باقر بھائی پورا نام کیا ہے؟ انجمن سوسخانان کراچی، اس کی بنیاد رکھی، اور لیاقت آباد مرکزی امام بارگاہ میں اس کی پہلی مجلس ہوئی، دوسری مجلس اس کی مارٹن روڈ میں ہوئی، ایرانیان میں ہوئی، اور تیسری مجلس اس کی خراسان میں ہوئی، ازخانہ زہرا میں ہوئی۔ اور اس میں اس کی ظاہر ہے مجھے تو اگر پتہ بھی ہوگا تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ جو ابھی میں حفظ مراتب کی بات کر رہا ہوں اور باقر بھائی سے پوچھوں نہیں۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ انجمن سوسخانان کراچی کے پہلے صدر منتخب ہوئے جناب آغا مقصود مرزا، دوسرے صدر تھے جناب آفتاب علی کاظمی صاحب، تیسرے آغا مسعود مرزا، چوتھے معشوق علی خان حیدری، پانچویں سید آباد محمد نقوی ظاہر امروی، اور ساتویں سید مظاہر علی کاظمی، اور آٹھویں اور بقید حیات تا دم حیات جناب سید فائق حسین رضوی، جن کا پچھلے دنوں اس جہان سے کوچ ہوا۔ وہ آخری اس انجمن کے سوسخانوں کے، کراچی کے سوسخانان کے صدر محترم تھے۔ اللہ ان کی مغفرت کے لیے، اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے بابا سے بلندتر صلوات کے ذریعے دعا کریں۔ ان سارے مرحومین جو صدر سوسخانان تھے، ان سب کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی۔ میں نے گزارش کی جناب نور بھائی سے، جناب عباس بھائی سے جو فائق صاحب کے وارث ہیں، ان کی پڑھائی کے بھی وارث ہیں اور ان کے شرعی وارث بھی ہیں، ان سے میں نے گزارش کی کہ علامہ رشید ترابی کا یہ ادارہ جاری رہے، باقی رہے، آگے بڑھے، ترقی کرے۔ اس میں جب تک یہ ادارہ باقی رہے گا اور ترقی کرے گا، ان سارے بزرگوں کی بھی یادیں تازہ رہیں گی اور علامہ رشید ترابی کے لیے بھی مغفرت کا سامان ہوتا رہے گا۔ لہذا حضرت علامہ باقر حسین زیدی صاحب اور میں، علامہ باقر حسین زیدی صاحب اور میں سرپرستی نہیں، نظارت کریں گے۔ بہت جلد تمام کراچی کے سوسخانان مولا کے مداحان کے ایک اجلاس بلائیں گے۔ ان کے والد کا تو لیا نا نام میں نے، ان کے والد کا پاپا اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے والد کا تو لے چکا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ نہیں، وہ ساتھ لینے کے لیے تو پھر استاد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سے بڑے استاد ہیں، ابھی آپ نے ثابت کیا کہ آپ بڑے ہیں جی، تو وہ تو ابھی بات ہونی ہے نا، تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں بات پوری کر لوں اپنی، سرکار سے اجازت۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات عطیہ کریں۔ اصل تو جن کے پاس چابیاں ہیں ان سے اجازت لینی تھی، اور وہ لی ہے ہم نے فائق صاحب کے بچوں سے اجازت، کیونکہ چابی ان کے پاس ہے نا، ان کے ابا کے پاس، ممکن ہے ریکارڈ بھی انہی کے پاس ہو، ممکن ہے ان سے ہم پوچھیں کہ جی کیا ہے جی، جو بھی بات میں بات ہوگی۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ سر بابا اجازت ہے کچھ کہوں؟ ایک صلوات اور ہدیہ کریں۔ ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے بھائی، ہمارا شاید خرچہ ہی ہوگا اس میں، ہاں ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ میں سوسخان ہوں، نہ مجھے سوسخانی کروانی ہے، اپنے کرنی ہے، سوائے یہ کہ بزرگوں کی یادیں تازہ رہیں، اور کوئی مطلب اور لالچ نہیں ہے۔ کام بڑھے گا ہمارا، ہماری اور مصیبت بڑھے گی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اچھا، اس میں ہم مظاہر صاحب کے بھائی نعرہ لگوا رہے ہیں، ایک اور صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ اچھا، ہم جناب علامہ علی قرار نقوی صاحب کو بھی اور جناب ماجد رضا عابدی صاحب کو بھی ان سے بھی مشاورت میں آئیں گے، اور جو اس کراچی کے سوسخانوں کے حوالے سے، اور پھر جب باقر بھائی اور ہم اس میں
اپنا حصہ ڈالیں گے تو پھر کراچی کے انجمن سوز خانان کا یہ ادارہ پورے پاکستان کے سوز خانوں کو جوڑنے کی بھی انشاءاللہ ایک صحیح کرے گا. اور کراچی میں تو الحمدللہ سوزخانی زندہ ہے، اور زندہ ہی نہیں ہے بلکہ صحت مند ہے. لیکن حیدرآباد میں، فرض کیجئے نواب شاہ میں، فرض کیجئے خیرپور میں، مثلا لاہور میں، بکر میں، ملتان میں، بعض شہروں میں تو ایک ایک دو دو سے زیادہ سوزخان رہے نہیں ہیں. یہ جو آج ہم نے کام کیا تھا یہ 7ویں طرحی مجلس سوزخانی تھی، یعنی ہم پہلے 6 باب العلم میں کر چکے ہیں اور ان سب کا ریکارڈ بھی موجود ہے. اس کا بھی ایک سبب یہ ہے کہ جب نئے کلام لکھے جائیں گے، نئی بندشیں بنائی جائیں گی، تو نئے بچوں کو شوق ہوگا کہ ہم بھی سوزخانی کریں. ایک مقصد یہ طرحی سوزخانی مجلس سوزخانی کا، اور پھر اور بھی آئیڈیاز اور خیالات ہیں. مجھ سے زیادہ ذہن ہوگا جناب باقر صاحب کا، جناب ماجد رضا صاحب کا، اور دیگر شخصیات سے. ہم جب آپ سب سے، مرتضی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، استاد تشریف فرمائے ہیں سوزخانی کے باب میں، تو یہ جناب فائق رضوی صاحب کے فین خانوادے سے مشاورت کے بعد اور باقر بھائی سے مشاورت کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں کہی ہیں. 1954 سے لے کر 1997 تک 1997 تک بھرپور انداز سے اس ادارے نے خدمت انجام دی. 1997 سے جناب سبط جعفر اللہ مقامہ کے ادارے نے اپنا ایک مستقل شناخت اور اپنی ایک مستقل حیثیت کے ساتھ اس شہر میں سوزخانی کو ترویج اور فروغ دی، جس کا اقرار اور اظہار اگر اس منزل بیان پر میں نہیں کروں گا تو یہ ناانصافی ہوگی اور بے عدالتی ہوگی. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس خطے میں خاص طور پر بر صغیر کے جو بزرگ سوزخان تشریف لائے اور انہی کی پڑھائیاں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ دہلی کی پڑھائی تھی اور وہ الور کی پڑھائی تھی، بہت قریب قریب تھی، کیونکہ راجپوتانہ اور دہلی سے ہم اثر لینے والے لوگ تھے، راجپوتانے کے لوگ. تو بہت سوزوں میں، طرزوں میں. اب جناب ابرار صاحب تشریف فرمائے، یہ راحت صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں التماس کروں گا کہ بے اعتبار تاریخ جناب فیروز علی کربلائی مرحوم، آغا مقصود مرزا، رضی حسن خان، سبطین احمد نقوی، استاد معشوق علی خان، عزت لکھنوی، آفتاب علی کاظمی، عظیم المحسن، بابا سائیں تقی، سید ابرار حسین نقوی میرے دادا، مہدی ظہیر ذو کلیمی، حاجی سید کفایت حسین رضوی، دیوان جی امیر حسین، اختر وسی علی، حسن عابد جعفری، استاد اشتیاق علی خان حیدری، زوار حسین، علی ناصر جعفری، عاشق حسین کاظمی، مظاہر علی کاظمی، حکیم محمد کاظم زیدی، استاد واحد حسین خان، میر رضی میر، محسن حسین نقوی، افتخار علی اور پیارے خان، آباد محمد نقوی زائر، تنویر حسنین جعفری، خادم حسین، علی اوسط زیدی، ظہور جارچوی، سید سبط جعفر زیدی، سید شیدہ حسن زیدی، سید محمد زاہد نقوی، نظام حیدر نقوی، سید ڈاکٹر محتشم نقوی، فائق حسین رضوی، حشمت علی زیدی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ وہ بزرگ پڑھنے والے اور اساتذہ کہ جنہوں نے کراچی شہر میں خاص طور پر، اور کچھ کے نام میں نے اور بھی لیے، ان کے نام مسلم نام ہے کہ یہ استاد تھے اور اساتذہ میں تھے، اور انہی کی بنائی ہوئی بندشیں اور انہی کے بنائے ہوئے کلام آج تک آج کے نئے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں. مزید یہ کہ اس میں اور بہتری اور جدت آج کے حساب سے، کیونکہ بہت ساری باتیں فورم پر کریں گے اور میٹنگ میں کریں گے اور سوزخانوں سے اپنے عرائض رکھیں گے، اور فنی اور ٹیکنیکی مسائل اگر رکاوٹ ڈال رہے ہوں گے تو وہ تسلیم نہیں کی جائے گی ہماری بات، اور اگر فنی اعتبار سے قابل تسلیم قابل قبول بات ہوئی تو وہ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ سوزخانی کو اس انداز سے لے کر بھی کچھ آگے چلا جائے. ہمارا بچپن تھا، میرے دادا سید ابرار حسین نقوی کو جب فالج ہوا تو جب تک وہ بستر پہ تھے تقریباً ہمارے گھر میں اکثر
سوزخانی کی مجلس ہوا کرتی تھی. آخر میں عظیم المحسن مرحوم مغفور مرثیہ پڑھا کرتے تھے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے حسن عابد جعفری مرحوم، اور اسی طرح اکبر حسین جعفری، اور پروفیسر جناب بلبل سندھ وسیع حیدر صاحب، وسیع حیدر زیدی، وہ بھی آیا کرتے تھے. اور حیدرآباد سے سردار زیدی صاحب، اور پھوپا کا نام کیا تھا، طاہرہ پھوپو کے شوہر کا نام کیا تھا، ذکی حیدر زیدی. یہ جو سوزخان مختلف شہروں سے آیا کرتے تھے، وہ ہم نے بچپن میں انہیں بہت سنا. خاص طور پر اپنے دادا کے آخری ایام میں، وہ 90 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی تھی، مگر وہ مرثیہ انہوں نے پڑھا. اور اس کیفیت میں بھی، اور بھی جب علامہ رشید ترابی یہاں کراچی میں مجالس کیا کرتے تھے سوزخانی کی، تو بابا تقی حیدرآباد سے اور ہمارے والد یہاں، ہمارے دادا یہاں سوزخانی کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے. تو یہ عزائی ایک ادارہ ہے، اور یہ اتنا مکمل ادارہ ہے کہ اس میں مجھ خطیب کی ضرورت ہی نہیں ہے. مرثیے پر مجلس مکمل ہے. میں یہ بات کئی جگہ کر چکا ہوں کہ اگر خطابت میں کہیں بگاڑ آ رہا ہو تو خطیبوں کو چھوڑ دینا، مرثیے کو نہ چھوڑنا. مرثیہ پڑھ کے مجلس مکمل کر لینا. ہمیں جو عزاداری جس انداز سے ہمیں ملی ہے، اس انداز عزاداری میں مرثیہ خوانی ہے، لہذا مرثیہ مکمل مجلس ہے نا. یعنی حدیث قصہ سے لے کے مرثیے پر مجلس مکمل ہے. اب یہ اور بات ہے. اچھا، پھر خطابت کی تاریخ تو 150 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے. یعنی یہ نثری جو خطابت ہے، جو میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس کی تو 150 سال سے زیادہ کی عمر ہی نہیں ہے. اور مرثیہ خوانی کی عمر تو حضرت امام زین العابدین کے زمانے سے. لہذا ہم اس میراث کو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اس میراث کو ہمیں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اگر ہمارا کوئی حصہ بنتا ہے، پھر وضاحت کر رہا ہوں، پھر صفائی پیش کر رہا ہوں کہ کوئی ذاتی مطلب نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے، ذاتیات تو ہے ہی نہیں. اون بھائی کی آج اتنی جو قدردانی ہو رہی ہے ان کی رحلت کے بعد بھائی صاحب کی، اس کا بھی ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے مزاج میں عاجزی تھی اور ذات کا مسئلہ ہی نہیں تھا. اپنی ذات کی نفی کرنے والا مرتا نہیں ہے، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اور وہ زندہ کہلاتا ہے، اور اسے زندہ تصور کیا جا رہا ہوتا ہے. بہت زیادہ گفتگو مطلب نہیں ہے. میں ان تمام بزرگوں کے جن کے میں نے نام لیے اور جن کا ذکر کیا، جن لوگوں نے آج پڑھا، ان کے اساتذہ اور ان کے بزرگ، ان سب کی مغفرت کے لیے، بالخصوص حضرت مولانا سید محمد نقوی کی مغفرت کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نوحہ خوانی کے لیے جناب عرفان حیدر صاحب کو کہنے سے پہلے ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا. میرا جو اپنا خیال اور سوچ ہے، ہم اپنے مذہب کو ثقافت بنا دیں تو پھر کوئی تکفیری ہمیں مٹا نہیں پائے گا. اور مذہب کو ثقافت بنانے کا ایک ذریعہ سوزخانی کی ترویج ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و یا حسین.